وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صدق الله العظيم. قابل الاحترام صدر اجلال مولانا مفتی محمد رفیع صاحب برکاتہ اور مدرسہ تحفیظ القرآن کے محترم بانی فعال اور قابل شخصیت جناب مولانا عمر بن عباس دامسکر صاحب، ممتاز علماء کرام، مہمان خصوصی، ناظران اسلام اور تشریف خواتین، آج کا یہ شاندار اجلاس جس کی نسبت علم نبوت سے ہے اور اس ادارے کی نسبت، اس مدرسے کی نسبت اس فرقہ کے چبوترے سے ہے جس کی بنیاد نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ کے چبوترے کی انعام سے رکھی، مسجد نبوی کے دام۔ دنیا جہاں کے جتنے بھی مدارس ہیں اور دنیا جہاں کی جتنی بھی مسجدیں ہیں، ان تمام کا رابطہ، تعلق، ان تمام کا کانٹیکٹ اور ان تمام کا کولابریشن مسجد نبوی اور فرقہ کے چبوترے سے ہے۔ اب یہ مبارکباد ہے مدرسہ مسجد القرآن کے اساتذہ، یہاں کے محترم صاحب، یہاں کے ذمہ داران کہ جنہوں نے یہ کھیل تیار کی ہے، یہ نسل، اس نسل کی فصل تیار کی ہے کہ جن کے حفظ کا مظاہرہ آپ نے یہاں سنا، یہ اس مدرسے کے معیار ہونے کی بلکہ دلیل اور علامت۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں بہت کم مدارس ایسے ہیں جس قدر اہتمام کے ساتھ عدم انعام اپنے اس سالانہ اجلاس سب کے سامنے اس طرح پورے کانفیڈنس کے ساتھ ان بچوں سے سوال کر سکتے ہیں۔ بہت کم کے نام ہیں۔ میں نے ہندوستان کے چپے چپے دیکھے ہیں، میں نے بنگال دیکھا ہے، میں نے آسام دیکھا ہے، میں نے اڑیسہ دیکھا ہے، بہار اور جھارکھنڈ دیکھا ہے، میں نے گجرات دیکھا ہے، میں نے کیرلا اور تمل ناڈو، مہاراشٹر اور کرناٹک اور تلنگانہ اور آندھرا اور ایسی کئی ریاستیں دیکھی ہیں۔ بہت کم مدارس کو میں نے دیکھا ہے جن کے اندر اتنی ہمت ہو، اتنا حوصلہ ہو کہ وہ پورے لوگوں کے سامنے، مجمع کے سامنے بغیر کسی جھجک کے سوالات کر سکے کہ یہ بارے میں کیا ہے اور یہ آیت پڑھی جائے، اس کا جواب دیا جائے۔ ایسا مت سمجھے کہ یہ سیٹنگ تھی، بلکہ انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے کہا کہ آپ سوال کیجیے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایک نئے آدمی سے کہنا کہ آپ جو چاہے سوال کریں، ہمارے بچے جواب دے دیں۔ یہ ہے مدارس کے لیے بنیاد۔ یاد رکھیے قرآن مجید وہ مقدس آفاقی کتاب جس کتاب کو رب الجلال نے آسمانوں سے بتایا، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اور جس شخصیت پر یہ کتاب اتاری گئی ہے وہ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک، اور جو شخصیت لائی تھی آسمانوں سے کتاب، یہ وہ شخصیت ہے جو تمام پر فرشتوں کی سردار سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین، دو قوتی امین عند ذی العرش مقیم۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کو کتاب کو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کو پروردگار نے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا ہے۔ محفوظ جس کو آپ استعمال کرتے ہیں اپنے موبائل کے سسٹم میں، یا آپ لیپ ٹاپ چلاتے ہیں، کمپیوٹر چلاتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سیو کر کے استعمال کرتے ہیں۔ رب الجلال نے قرآن مجید کو قیامت تک کے لیے سیو کر دیا ہے، اور اس کے لیے جو اردو میں استعمال کیا جاتا ہے
لوح محفوظ فی لوح محفوظ. یہ پروردگار کا اعلان ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے. اور پروردگار نے قیامت تک کے لیے روئے زمین پر اس کی حفاظت کے لیے دونوں طریقے پروردگار نے رکھے ہیں. ہر چیز جو محفوظ کی جاتی ہے وہ یا تو سافٹ ویئر میں ہوتی ہے یا ہارڈ ویئر میں ہوتی ہے. ہارڈ کاپی بھی ہوتی ہے, سافٹ کاپی بھی ہوتی ہے. سافٹ کاپی یہ محفوظ یہ بچے ہیں جن کے دماغ ہے اللہ نے کثیروں میں صاف طور پر اس کتاب کو محفوظ کر دیا ہے. اور وہ بڑھا ہے صفحات میں پیجز میں پروردگار نے ہارڈ کاپی کے طور پر اس کو محفوظ رکھا ہے. اور یہ قیامت آج تک قرآن اپنے تمام آیتوں کے ساتھ, اپنی تمام سورتوں کے ساتھ, اپنی تمام پاروں کے ساتھ, اپنے تمام آیتوں کے ساتھ, اپنے تمام الفاظ کے ساتھ, اپنے تمام حروف اور کلمات کے ساتھ آج بھی محفوظ ہے. اور خدا کی قسم قیامت تک یہ کتاب محفوظ رہے گی. دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کی کوئی سازش اس کتاب کو حفاظت کے دائرے سے نکال نہیں سکے گی, بلکہ جو نکالنا چاہے گا اس کو حفاظت کے دائرے سے وہ خود غیر محفوظ ہو جائے. اور ہماری زندہ مثال ہمارے ملک میں جس شخص نے اس ملک میں ایک ہلچل مچائی تھی اور اس نے آواز لگائی تھی کہ قرآن مجید کی 26 آیتوں کو قرآن مجید سے نکال دیا جائے, آج وہ پاگل جہاں ہے اس کا نام و نشان ہی اللہ نے مٹا. اللہ اکبر. یہ دلیل ہے اس بات کی, یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جو کوئی اس قرآن کو غیر محفوظ کرنا چاہے گا وہ غیر محفوظ ہو جائے گا اور قرآن محفوظ رہ جائے گا انشاءاللہ. بزرگان محترم, یہ جو بچے حافظ قرآن ہیں, میں ان سے ایک بات کہوں گا, آپ نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے. میں کہتا ہوں حفظ کرنا کمال نہیں ہے, کمال کا آغاز اس کے بعد ہوتا ہے. حفظ کرنا کمال نہیں ہے, حفظ کرنے کے بعد حفظ رکھنا کمال ہے. یاد رکھیے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. دنیا میں یہ میرے کا انتخاب ہوتا ہے, انسان چنتے ہیں اس کو, وہ چنا جاتا ہے. نبی بنتا ہے, انسان چنتے ہیں وہ چنا جاتا ہے. اور کوئی پی ایم بنتا ہے, چنتے ہیں انسان وہ پی ایم بنتا ہے. اسی طرح دنیا جہاں میں جتنے مناصب اور عہدے ہیں انسان چنتے ہیں اور وہ چنا جاتا ہے. یاد رکھیے علم دین کے بعد اس کا اختصاص, اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس کو دنیا جہاں کے لوگ نہیں چنتے, اس کو رب الجلال چنتا ہے. نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. قرآن سے جوڑتا ہے, کتاب سے جوڑتا ہے, دین سے جوڑتا ہے, تفسیر سے جوڑتا ہے, حدیث سے جوڑتا ہے, اصول حدیث سے جوڑتا ہے, فقہ سے جوڑتا ہے, عربی ادب سے جوڑتا ہے, علمی قواعد سے جوڑتا ہے. اور جس کو اللہ نے اپنے علم کے لیے چن لیا ہو, یقین جانیے کہ اللہ نے اس کو بھلائی کے لیے چن لیا. اس لیے جن حفاظ نے مدرسہ مسجد القرآن بکری سے حفظ کی تحقیق کی ہے, ان تمام کے ماں باپ, ان کے جو رشتے دار, ان کے جو خاندان اور قبیلے کے لوگ آئے ہیں, میں ان سے یہ بات اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آج سے اپنے دل میں ان کی حقیقی عظمت کو پیدا کر کے رکھنا چاہیے. لوگ ڈاکٹر کا اعلان کرتے ہیں, مجھے اعتراض نہیں ہے علوم سے, ان کا بھی احترام کرنا چاہیے, غلط مطلب مت دیجیے, صاف کہنا چاہتا ہوں. میں معاشرے کی بات کہتا ہوں, یہ بہت انداز ہے ہمارے ملت کے مسلمانوں کے لیے. مسلمان کسی ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, انجینئر کو دیکھتے ہیں انجینئر صاحب, سی اے کو دیکھتے ہیں سی اے صاحب, ایم بی اے کو دیکھتے ہیں ایم بی اے صاحب, لیکن کبھی کسی حافظ کو دیکھتے ہیں حافظ قرآن. یہ تمہارے چہرے پر جو چھری آ رہی ہے یہ تمہارے مضبوط ہونے کی ہے.
میں بہت صاف کہہ رہا ہوں، کسی بھی حافظ قرآن کا تذکرہ کرو، اپنے خاندان کا کوئی حافظ ہو، کسی اور خاندان کا حافظ ہو، جب بھی کسی حافظ قرآن، جب بھی کسی عالم دین کا تذکرہ کرو، یہ شان سے کہو یہ حافظ قرآن ہے، یہ عالم دین ہے، یہ قاری قرآن ہے، اس کی نسبت اللہ کی کتاب سے ہے، اللہ سے ہے، اللہ کے رسول سے ہے، اللہ کے دین سے ہے، اور دین سے ہے، اس دین کو پروردگار نے اس روئے زمین پر سے اس لیے اتارا ہے کہ یہ دین دنیا جہاں کے تمام دینوں پر غالب رہے گا، وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، اس لیے بھیجا ہے تاکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین اسلام دنیا جہاں کے تمام دینوں پر غالب۔ مسلمانوں، آج کے اس اجلاس سے، مدرسہ تعلیم القرآن کے سارے اجلاس سے آپ کو کچھ پیغام، کچھ درد اور کچھ فکر ملت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے لے کر یہاں سے آپ کو نکلنا ہے۔ ہمارا یہ اجلاس رسمی نہیں ہے، ہمارا یہ اجلاس وقتی فائدے کے لیے نہیں ہے۔ میں کچھ پیغام آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے صدر محترم یہاں موجود ہیں، آپ کو دیکھیے، اس نورانی چہرے کو دیکھیے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ایسے اللہ والوں کے چہروں کو دیکھنے سے اللہ اے ممکن ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے، ہمارے درجات کو بلند کرے۔ قدر کیجیے نہ قدر مت کیجیے۔ میں کہتا ہوں، میں چاہتا ہوں، اسے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس زمین کے لیے عام بام شان رکھنے والی شخصیت حضرت مولانا محمد رفیق صاحب اور گرمی، ہم جانتے ہیں ان کا میدان کیا ہے، ان کی خدمت کیا ہے، انہوں نے کیا اس سرکار کی سرزمین میں کیا انقلاب پیدا کیا ہے، ہم جانتے ہیں ان کا فیض کہاں تک پہنچا ہے، ہم جانتے ہیں ان کی خدمات، ان کی تحریکیں کیا ہے، ہم جانتے ہیں۔ ایک وہ شخصیت ہے جس نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور اس مدرسے کی تعلیم نے ان کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اگر یہ بچے بھی حافظ قرآن بنے، آج یہ بچے حافظ دین بنیں گے انشاءاللہ، جس طرح مولانا کی فکر سے ایک اور بھی عباس پیدا ہوا، مستر پیدا ہوا، ایسے کئی اور بھی عباس دا مستر کی شکل میں کئی علماء ہیں جو اپنا فیض پھیلا رہے ہیں، اور اس فیض اور اس چراغ سے چراغ چلنے کا سلسلہ آج بھی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ بزرگوں، مدارس کی حقیقت کو پہچان، لوگ سمجھتے ہیں 10,000 زکات دے کر، 5,000 زکات دے کر، 2,000 زکات دے کر میں نے بڑا احسان کر دیا مدرسے سے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسے ہمارے بوجھ ہیں سماج کے لیے۔ اگر کسی شخص نے اپنے دلوں دماغ میں یہ بات پہلے سے پیدا کر لی ہو کہ دینی مدرسے ہمارے لیے بوجھ ہیں، اسے آج اللہ کے حضور 2 رکعت نماز پڑھ کر توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں، ہمارے وجود سے مدارس، ہمارے مال و دولت سے یہ مدارس قائم نہیں ہیں۔ میں پوری تجربے کی روشنی میں حضرت صاحب محترم کی توجہ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، پورے خصوص کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مدرسے عوام سے نہیں چل رہے ہیں۔ ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان ان مدارس سے قائم ہیں۔ ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کا وجود، ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کا تحفظ، ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کی بقا، ان ساری مدارس کی بقا پر موقوف ہے۔ یہ مدرسے جب تک رہیں گے، یہ مدرسے جب تک رہیں، اس وقت تک ہندوستانی عوام اپنی عزت، اپنی مال و دولت، اپنے دین اور اپنے رب کے ساتھ تعلق اور اپنے دین و ایمان کے ساتھ باقی رہیں گے۔ یہ مدارس ہمارے لیے دعوت ہے،
یہ مدارس ہمارے بوجھ نہیں ہے، یہ مدارس ہمارے عیب نہیں ہے، یہ مدارس ہمارے ہندوستان کے سارے مسلمانوں کے لیے، ملت اسلامیہ انڈیا کے لیے یہ مدارس فخر کا باعث ہے، عزت کا باعث ہے، سربلندی کا باعث ہے، وقار کا باعث ہے۔ جب تک یہ مدارس ہیں ہم ہیں، اور جب یہ مدارس ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم باقی نہیں رہ سکتے۔ اس لیے دل کی گہرائی سے ان مدرسوں کی ترقی بات دیکھنے کے لیے آؤں۔ میں مشورہ دیتا ہوں، آپ اپنا وظیفہ بنائیے، آپ 5 وقت صبح شام مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے۔ میں کہتا ہوں ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے علاقے کے ایک مدرسے کو جائیں، بہت جائیں، بچے معلوم کو پڑھ رہے ہیں، ان کے چہروں کو دیکھیے، ان کے پڑھنے کی آواز کو سنیے۔ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، جتنی دیر تک آپ بیٹھ سکتے ہیں، مطلب صاحب سے اجازت لے کر کہ میں آپ کے مدرسے میں آیا ہوں اور اس محبت میں آیا ہوں کہ اس مدرسے کی نسبت صرف کے چبوترے سے ہے، اس مدرسے کی نسبت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ہے۔ میں اپنے مدرسے کے طلباء میں بیٹھ کر تھوڑا وقت گزار کر اپنے دل کو سکون پہنچا کر جانا چاہتا ہوں۔ آئیے ان بچوں کو دیکھیے، ان کے چہروں کو دیکھیے، خدا کی قسم ایمان کا نور آپ کو ملے گا، ایمان کا نور ملے گا آپ کو۔ یہ کام دوسرا کام یہ کیجیے کہ کبھی مولانا نے مجھے کوئی اس بات نہیں کہی کہ آپ کو بچے پڑھا کے کچھ نیا مجھے اس لیے بول رہے ہیں، وہ کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے ایک جملہ بھی مجھے نہیں کہا ہے، مجھے کہنے دیجیے، میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کھلا دیں، ٹھیک ہے، یا بھوکا رکھیں کھلا دیں۔ آپ کے اس علاقے کے اندر یہ بچے دور سے آئے ہیں، کئی دیہاتوں سے آئے ہیں بچے، یہ جس کے مہمان ہیں، آپ کے مہمان ہیں، اللہ نے آپ کو مہمان بنایا ہے۔ آپ ضرور کھاتے ہیں، موسمی پھل کھاتے ہیں، آم کا سیزن آتا ہے، آم کھاتے ہیں۔ آئیے مدنی صاحب سے کہیے، وکیل صاحب مجھے بتائیے آپ کے مدرسے میں کتنے بچے ہیں، کتنے کلو آم رکھتے ہیں، میں کل آپ کے پاس آم لے کر آ رہا ہوں۔ کھلائیے بچوں کو، اناس کھلائیے بچوں کو۔ آپ کا علاقہ تو ماشاءاللہ اسٹرابیری کا علاقہ ہے، ماشاءاللہ آپ نے دیکھا، میں نے جام کرنے کا اسٹرابیری ہے، شاید یہاں کی کچھ کھٹی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھلائیے اسٹرابیری لے کر آئیے، بچوں کو کھلائیے۔ یہ بچے اگر خوش ہیں تو ہمارا رب ہم سے خوش ہے، ہمارے نبی ہم سے خوش ہے۔ خود کھا جانا دال عبداللہ کچھ لے لینا، یہاں کے لوگ زیادہ نہیں کھاتے، شاید میں اپنے حیدرآباد کی بات کہہ رہا ہوں، ہمارا حیدرآباد سب سے زیادہ بدنام کھانے 10 ڈشیں کھا لیتے ہیں، 15 ڈشیں کھا لیتے ہیں۔ اور پلاٹر جب کیا پلاٹر ہوتا ہے، اس میں کئی چیزوں میں فش ہوتی ہے، کباب ہوتے ہیں، مٹن ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اب چاہتے ہیں جو بھر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بات کہ ایک صاحب جو ہے اس کو بیٹھے کہتے ہیں، ایک صاحب جو ہے پورا اس سے لے لیتے ہیں، پورا لے کے اسے پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں۔ بعض اوقات صاحب ان کی پلیٹ میں سے لے لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ میری پلیٹ ہے، تو انہوں نے کہا میں سمجھ رہا تھا کہ پلاٹر کی پلیٹ ہے۔ اتنا کھا رہے ہو، ایک دوسرے پر گر پڑ رہے ہیں۔ آپ کے علاقے میں تو ایسا نہیں کھاتے، یہاں کے سادہ لوگ ہیں۔ مہاراشٹر سے میں بہت متاثر ہوں، بہت متاثر ہوں۔ یہاں کی سادگی، یہاں کی عجیب اور انکساری، یہاں کی طلب، یہاں کی طلب، اور یہاں کی دعوتوں کی اندر بھی وہ تکلیف نہیں ہوتا ماشاءاللہ سے۔ میں نے کئی دعوتیں یہاں نکال کے گئے ہیں، اور اس کی مثالیں لگایا، کھانا لگایا، یہ حیدرآباد میں کوئی نہیں کر سکتا، اس کی ناک کٹ جائے گی، پلاسٹک کی ناک کٹ جائے گی۔ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں، آپ کی جو تہذیب ہے وہاں سے سیکھ کر بتائیے وہ کیوں ہے۔ یہاں کی جو ہے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ پیغمبر نے ہم کو سادگی سکھائی، البدر من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے، اس کو قائم رکھیے۔ یہ غلیظ تہذیب کو بنائیے اپنے پاس، میں صاف کہہ رہا ہوں، غلیظ تہذیب ہے اس کو بنائیے۔ آپ اپنی تہذیب پر خوش رہیے، کام کیجیے۔ ایک پیغام ہے میرا،
اپنے اس یہ مدرسہ کس کا ہے؟ آپ اس کو جواب دیں گے کس کا مدرسہ ہے؟ اور اس نے کہا یہ چاہتا ہوں یہ جواب چاہتا ہوں آپ سب کہیے یہ مدرسہ کس کا ہے؟ بولیے نا صاحب اچھا تیار نہیں ہے آپ لوگ تیار نہیں میں کہہ رہا ہوں ہمارا ہے یہ عمر صاحب کا مدرسہ نہیں ہے ہم سب کا مدرسہ ہے بولیے صاحب بولیے دل کی گہرائی سے بھی اللہ کو پسند آ جائیے گا یہ ہمارا مدرسہ ہمارا ہے کس کا مدرسہ ہے ہم بھائی ناظم صاحب پریشانی کیا ہمیں ارے ہمارا مدرسہ بہت پریشان کیا کرنے کا ہے ان کو کیا کرنے کا ہے ہم سب کا مدرسہ ہے آپ اگر اس کو اپنا مدرسہ سمجھتے ہیں تو اس کی ضرورت آپ کی تکمیل کی ذمہ داری آپ کی ذمہ داری یہ مدرسے کرتے کیا ہیں کیوں ضرورت ہے انہی مدارس میں ہم سب کو پیدا کیا میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے میں لکھ رہا ہوں یہ ہمارے اساتذہ کی محنت ہے یہ مدارس کا فیصلہ ہے یہ بچے آج پڑھ چکے ہیں کیا عجیب سوالات میں نے ہمارا اسکول چلتا ہے مدرسہ چلتا ہے برگاہ میں ہماری سرپرستی میں وہاں کے بچے سبحان اللہ سے یاد کرتے ہیں جو بھی سبق ہم وہ لوگ سبحان اللہ تو نہیں بولتے میں نے مولانا سے تذکرہ کیا کہ آپ کو کبھی حضرت برکت تشریف لائی تھوڑا سا مدرسہ دیکھیے وہاں بچے اس طرح کرتے ہیں تو مولانا نے کچھ نہیں جواب دے دیا کہ تھوڑا سا ہم بھی مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ دیکھیے آپ ان کا مظاہرہ دیکھنے کے بعد اب مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ وہاں کے مومن سب کو یہاں ہے بہت یہ بہت زبردست چیز ہے صاحب معیاری کوالٹی ہونا چاہیے اختصاص ہونا چاہیے اسپیشلٹی ہونا چاہیے مضبوطی ہونا چاہیے تعلیم کیونکہ افرادیہ سب کے سامنے سرکاری میں نے ایسے مدرسوں میں جا کر سارا مدرسے میں شرکت کی ہے جن مدرسے کے بچوں کو میں نے جب پڑھایا آخری سبق پڑھانے میں کہا جاتا ہے إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ جب پڑھایا جاتا ہے تو وہ بچے وہ ناظرہ بھی نہیں سکتے اور وہ سرد نہیں جا رہی کیا حاصل ہوگا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے مدرسے سے یہ کانفیڈنس یہ اعتماد بہت قابل مبارکباد ہے آپ تمام کو چاہیے کہ آپ تمام اپنے اس ادارے کو اپنا سب سے محبت ہے بزرگ کریں اس وقت جس ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں میں چند باتیں آپ کے سامنے اس ملک کے حالات کے بات سے بولنا چاہتا ہوں ہمارے صدر محترم انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا پیغام دیں گے میں چند باتیں اس ملک کے حالات کے اعتبار سے بتانا چاہتا ہوں یہ جو اس وقت میں ہمارے ملک کی حالت بدلی ہوئی ہے انتشار خلفشار خبرستی فلاں ہمارا یہ ریاست بھی محفوظ نہیں ہے اہم بات کو ذہن میں رکھ کر آسان کرنا چاہیے ان تمام حالات سے آپ کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے مایوس بزدلی مایوسی خوف تین چیزوں کو دلوں دماغ سے نکال کر دیں اگر آپ کے پاس قبرستان ہے تو دفن کر دیا جائے اجتماعی تفریح عمل میں ہے تین چیزوں کو دفن کر دیجیے خوف مایوسی بزدلی اور اپنے اندر ہمت پیدا یہ جتنے حالات ہیں نا یہ حالات کو ہر وقت ہوتے رہے قرآن مجید نے بات بتائی ہے یہ دن ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان اس کو الٹ پلٹ کرتے ہیں ادل بدل کرتے ہیں یہ الٹ پلٹ خود بتاتا ہے کہ اگر الٹ ہے تو پھر پلٹ ہو جائے میرے اشارے کو سمجھ رہے ہیں اگر اس ملک کے حالات ہمارے اعتبار سے منفی ہیں الٹ گئے ہیں تو امید رکھیے کہ اس الٹ کے بعد ایک پلٹ آئے گا آئے پوری یقین کے ساتھ بیٹھا بہت جلد آپ اپنی آنکھوں سے خبریں سنیں گے آپ آنکھوں سے دیکھیں گے کانوں سے خبریں سنیں گے کہ ایک شاندار بھوت کی شکل میں ایک منظر پر آئے گا وہ منظر نامہ اور اس کے بعد اس ملک میں 25 کروڑ مسلمان انشاءاللہ امن کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اپنی اسلامی شناخت کے ساتھ
اپنے مدارس کے ساتھ، اپنے خانقاہوں کے ساتھ، اپنے تبلیغی اور دعوتی نظام کے ساتھ، اور اپنی تحریکوں کے ساتھ، اپنے مدارس کے ساتھ، اپنے مکاتب کے ساتھ، اپنے جمعہ و جماعت کے ساتھ، اپنی مساجد کے ممبر و محراب اور اس کے میناروں کے ساتھ، اپنی اذانوں کے ساتھ اس ملک میں ہم آج جس پیمانے پر ہیں اس سے 10 گنا زیادہ آج کے 20 سال میں کریں یاد رکھیے، جو بھی آپ کے سامنے خوف کی بات کرے گا وہ آپ کا دشمن ہے۔ روکیے، خوف کی بات ہمت ولا تہینوا ولا تحزنوا، غمگین مت ہو، ہمت مت ہارو، وانتم الاعلون، تم ہی حامی رہو گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ہی حامی رہو گے، لیکن ایک شرط ہے کہ تم مومنین، بشرطے کہ تم مومن بن جاؤ، اور یہ ایمان اس ملک میں باقی رہے گا کہ مدارس اسلام یہاں سے بچے پڑھیں گے، ممبر و محراب کی زینت کریں گے، لوگوں کو للکاریں گے، ان کی غیرت کو جگائیں گے، ان کے اندر حمیت اسلامی پیدا کریں گے، اور ایک میڈیا اور ان کے اندر آئے گا انشاءاللہ، خوابوں کو جگائیں گے، دیہاتوں میں جائیں گے، یہ ہمارے بچے، یہ لوگائش کے پڑھنے والے عالمین، یہ علماء، یہ خطیب، یہ باعث، یہ دین کے داعی، یہ مبلغ بن کر جائیں گے، میدان میں جائیں گے، سماج میں جائیں گے، لوگوں کو اٹھائیں گے، اور ان کی آواز سے انشاءاللہ اس ملک کا نقشہ بدلے انشاءاللہ۔ اس لیے ایک مشورہ میں دیتا ہوں، ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے چہرے پہ داڑھی ہے ماشاءاللہ، کرتا پیجامہ داڑھی جو بھی ہے اسلامی نشان۔ ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان اگر اس ملک میں اپنی اسلامی شناخت کے ساتھ مارکیٹ میں آ گئے، اپنی اسلامی شناخت کے ساتھ ایئرپورٹ پر چلے گئے، اپنی اسلامی شناخت کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے، اپنی اسلامی شناخت کے ساتھ سفر کریں، مارکیٹ میں جائیں، بازار میں جانے لگے، اپنی 100% مسلمان اس ملک کے اسلامی شناخت، اسلامی نشاتوں، اسلامی لباس اور اسلامی مداخلہ کو اپنا کر میدان میں کود جائیں گے، پھر ان کا پتا پانی ہو جائے گا، وہ کن کا بلا ہو جائے گا، ان کا پتا پانی ہو جائے گا، چھکے چھوٹ جائے گا۔ اس لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی اپنے دین پر قائم رہیے، ہمارے دین پر دوسرا جو قائم رہے گا، ہم اپنے دین پر قائم رہے گا۔ ہم سے بہت کمزوریاں ہوئی ہیں صاحب، آزادی کے بعد اللہ نے ان کو 60-70 سال دیے تھے، اس 60-70 سال اقرار کے ساتھ ہم بہت کچھ اپنا ایک امیج، اسلامی امیج، نبی کے اخلاق، نبی کا کردار، نبی کی سنتیں، نبی کی زندگی، مدنی معاشرے کو بنا کر ہندوستان میں ایک نقشہ قائم کر سکتے تھے۔ ہم سے کچھ جھول، ہم سے کچھ خامیاں، ہم سے کچھ کمزوریاں ہوئی ہیں، لیکن اب جو تبدیلی کا وقت ہے، اب تو بدلنے کا وقت ہے۔ میں آپ کو بدلی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کے مختلف ریاستوں کے حالات کو دیکھ کر اس وقت میں ان مدارس کی اس لیے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ان ساری محنتوں کے باوجود مدارس، خانقاہیں، مکاتب، تبلیغی تحریک اور تنظیموں کی تاریخ، سب کی محنتوں کے باوجود حقیقت گراؤنڈ لیول پر یہ ہے کہ ہندوستان کے صرف 30% مسلمان دیندار، 70% مسلمان بے دینی کی زندگی گزار، 70%۔ یہاں مدرسے کے جو پروگرام ہے یہ دیندار طبقہ ہے، یہ 30% کے آتا ہے، 70% لوگ واقعی میں ہیں، 70% لوگ بستی سے دور نکڑوں پر ہیں، چبوتروں پر ہیں، چوراہوں پر ہیں، حجام دکان کے پاس ہیں، ہوٹلوں کے پاس ہیں، جموں میں ہیں، پان ڈبوں کے پاس ہیں، مارکیٹ میں ہیں، یہاں ہیں، مگر یہ مسجد میں ممبر و محراب اپنی آنکھوں سے دیکھے نہیں ہیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے، ہمارے علماء اور جو شروع والا طبقہ ہے ان سب کی آج سے محنتیں شروع ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے ان 70% طبقے کو یوں ہی چھوڑ دیا، ان سے دین کی بات نہیں کی، ان سے دوستی نہیں کی، یاد رکھیے خدا خمیازہ اس کی سزا ہم سب کو بھگتنی پڑے گی، ہمارا وجود ختم ہو جائے۔ آج میں ان تمام شرکا سے ایک اپیل لے کر آیا،
میری دعوت کا پیغام ہے۔ آج سے آپ ارادہ کریں گے کچھ، آپ لوگ سننے کے لیے آئے ہیں، کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کرنے کے لیے انشاءاللہ کچھ کریں گے انشاءاللہ، تیار ہے کرنے کے لیے۔ آپ میں پہلے دو تین کام دیتا ہوں، وہ کام کریے۔ پہلا کام کرنا ہے آپ کو، آج سے آپ روزانہ ایک ایسے مسلمان سے ملاقات کریں گے جو چبوترے پر پھٹکار پر کہیں بیٹھا ہوا ہو، اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، بیٹھ کر اس سے دوستی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کیا فیروز بھائی میرے سے طبیعت والا سب سکتا ایسا چل رہا ہے، یاد میں نہ جاؤ، دوستی جاؤ، گھومتے ہوئے ہم جاؤ۔ ہمارے پاس بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں